اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جاری و ساری ہیں۔ اب ماہ رمضان اپنے آخری اختتام کو جا رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ہماری آخرت اچھی کر دے۔ ہم نے احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماہ رمضان کی نسبت سے خصوصی طور پر۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے احادیث بیان کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات زبردست ہوا کرتی تھی۔ آپ کا ایک ایک فرمان میں بہت کچھ ہوتا تھا سمجھنے والوں کے لیے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دور میں غزوہ موتہ ہو رہی تھی، اس دور میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی۔ اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے اس کی اطلاع آئے، آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوں سے بہہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا، پھر خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہو گئی۔ یہ آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ حضرت سعد کی عمر دراز ہوگی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ میں سخت بیمار تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ میرے مرض کی کیفیت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، اور میرے بعد میرے وارث میری اکلوتی لڑکی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال کی 2/3 خیرات کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ نصف، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3، تو آپ نے فرمایا 1/3 میں کچھ حرج نہیں، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ سنو، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ، کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم رضا الہی کے حصول کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، تم اگر چھوڑ دیے جاؤ گے تو نیک کام کرو گے، تو اس سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند ہی ہوتا رہے گا، پھر تم شاید پیچھے چھوڑے جاؤ گے، ابھی نہ مرو گے، بلکہ تمہاری عمر دراز ہوگی، اور کچھ لوگ یعنی مسلمانوں کو تم سے نفع پہنچے گا، اور کچھ لوگ یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اصحاب کے لیے ان کی ہجرت کامل کر دے، اور انہیں پیچھے
پھر پیچھے نہ لوٹانا، یعنی مکہ میں انہیں موت نہ دے، لیکن قابل رحم تو سعد بن خولہ ہے۔ رسول اللہ اس لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے فرمایا کہ آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر آپ نے میرے چہرے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جگر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی آئی ہے۔ واللہ اکبر۔ دنیا کی بادشاہت کی پیشن گوئی۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسا کہ آپ میت پر پڑھتے تھے۔ پھر آپ واپس آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں قیامت کے دن تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارا گواہ بنوں گا۔ میں اللہ کی قسم یقیناً اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں، یہ فرمایا روئے زمین کی چابیں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں پر اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے۔ امن اور فراوانی کی پیشن گوئی، مطلب ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تمام باتوں کو فراموش کرتے دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ حرص، ہوس، بغض، حسد، تعصب یہ ہمارے اندر آ جائے گا، دولت کی اس میں ہم ریل پیل ہوں گے، یعنی اس وقت ہمیں نہ اللہ کے رسول کی طرف خیال رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا دار بنتے ہو گئے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ امن اور فراوانی کی پیشن گوئی۔ سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ دو آدمی آئے، ایک تو اپنے فکر و فاقہ کی شکایت کر رہا تھا اور دوسرا راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ دیکھا تو نہیں، ہاں اس کے متعلق معلومات تو ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو تھوڑے ہی عرصے بعد ایسا امن ہو جائے گا کہ قافلہ مدینہ سے مکہ تک بغیر کسی محافظ اور ضامن کے چلا جائے گا اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کر سکے گا، اور باقی رہا فقر تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ لوگوں کے پاس مال کی ایسی کثرت ہو جائے گی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا مگر کسی کو نہ پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ پھر یہ یاد رکھو یقیناً تم میں سے ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا اور نہ کوئی ترجمان جو اس کی ترجمانی کرے، بلکہ براہ راست اللہ سے باتیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تم کو مال نہ دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا جو تجھے زکوٰۃ کی فرضیت سے آگاہ کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں بھیجتا تھا۔ پھر وہ شخص اپنی دائیں جانب نظر کرے گا تو آگ کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اور بائیں جانب نظر کرے گا تو سوائے آگ کے کچھ نہ پائے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ آگ سے بچے، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے ہی صدقہ دینے سے ہو، تو پھر اگر کھجور کا ٹکڑا ہی میسر نہ ہو تو عمدہ بات کہہ کر، کیونکہ یہ بھی صدقہ جہنم سے بچنے کا۔ یہ صدقہ کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ صدقہ ضرور کیا کریں، اور جن لوگ مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ضرور دیا کریں۔ آندھی آنے کی پیشن گوئی۔ سیدنا ابو حمید سعدی فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا تھا، چنانچہ جب کہ آپ مقام وادی قرا میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں تھی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اندازہ لگاؤ کہ اس باغ میں کس قدر کھجوریں ہیں، اور رسول اللہ نے خود 10 وسق کھجوروں کا اندازہ فرمایا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا یاد رکھنا کہ اس میں سے کس قدر کھجوریں نکلتی ہیں۔ پھر جب ہم مقام تبوک میں پہنچے
تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کو سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی شخص کھڑا نہ ہوا اور جس کے ساتھ اونٹ وہ سے باندھ دے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اونٹوں کو باندھ دیا اور سخت آندھی چلی۔ ایک شخص اتفاق سے کھڑا ہو گیا، اس کو آندھی نے تئی نامی پہاڑ پر اٹھا کر پھینک دیا، اور اسی جنگ میں ملک کے اعلیٰ کے بادشاہ نے نبی کریم کے سفید خچر بھیجا اور آپ کے اوڑھنے کے لیے چادر بھی بھیجی تھی، تو آپ نے اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھا۔ پھر جب اختتام جنگ کے بعد لوٹے اور وادی قرا میں پہنچے تو آپ نے اس عورت سے دریافت فرمایا، تمہارے باغ میں کتنی کھجور پیدا ہوئی؟ تو اس نے عرض کیا کہ 10 وسق۔ یہی اندازہ حضور نے فرمایا تھا۔ پھر نبی نے فرمایا، میں مدینے جلد پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو شخص جلدی میرے ساتھ چل سکے وہ جلدی کرے۔ جب آپ کو مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا، یہ طابہ آ گیا ہے۔ پھر جب آپ نے احد دیکھا تو فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا میں تم لوگوں کو انصار کے گھروں میں سے اچھے گھروں کی خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بنی نجار کے گھر، پھر بنی عبد الشہل کے گھر، یہ فرمایا کہ بنی حارث بن قرظ کے گھر، اور یہ گھر بہت زیادہ اچھے ہیں، ورنہ یوں تو انصار کے تمام گھروں میں اچھائی ہے۔ آخری حدیث ہے فتنوں کی پیشن گوئی۔ سیدنا اسامہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر چڑھے تو فرمایا، کیا تم وہ کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کے نازل ہونے دیکھ رہا ہوں، اور اس کثرت سے ہوں گے جیسے زوردار بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا جس میں علم ختم ہو جائے گا، جہالت کا دور ہوگا، خون ریزی زیادہ ہوگی، ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں، ہم حضرت انس کے پاس آئے اور حجاج بن یوسف کی طرف مصائب کا شکوہ کیا تو انہوں نے فرمایا، صبر سے کام لو، کیونکہ میں نے تمہارے نبی سے سنا تھا، وہ ارشاد فرماتے تھے، ہر آنے والا پچھلے سے بدتر ہوگا، یہی صورتحال رہے گی حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ یہ حدیث بالکل پرفیکٹ آج کے حالات پہ طرف ہوتے ہیں۔ جب ایک حکومت 5 سال پورے کر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مشکل دور ہے، اس سے اگلا دور اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا دور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم آپ کو آپ کا ٹاپک پڑھاتے ہیں۔ پاکستان کے قدرتی مسائل۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم نے پچھلی کلاس میں ایسٹ پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا، تو تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ باتیں کچھ رہ گئی تھیں، پہلے میں ان کو دہرا دوں۔ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں جدا ہوا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ تعصب، بنگالیوں کا تعصب، حکمرانوں کی ناقابت اندیشی اور ملی جلی دوغلا پالیسی کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا۔ 1970 کے انتخابات، جنرل ایوب خان کے مستعفی ہو جانے اور 1962 کے آئین کی منسوخی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے مغربی پاکستان کے صوبوں پر مشتمل 1 یونٹ کا خاتمہ کیا اور ایک شخص ایک ووٹ 1 مین 1 ووٹ کے اصول کی بنیاد پر 17 دسمبر 1970 کو لیگل فریم آرڈرز کے تحت ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے عام غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات تھے۔ کم و بیش 25 سیاسی پارٹیاں اور آزاد ارکان نے ان انتخابات میں حصہ لیا۔
جنرل یحییٰ خان کے وضع کردہ فارمولے کے مطابق 313 نشستوں پر مشتمل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 169 نشستیں مشرقی پاکستان اور 144 نشستیں مغربی پاکستان کے لیے مختص تھیں۔ نتائج کے مطابق شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 169 نشستوں میں سے 167 نشستیں حاصل کر کے نہ صرف مشرقی پاکستان بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی واحد پارٹی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی، اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی 144 نشستوں میں سے 86 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، مگر جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان کو اختیارات کی منتقلی اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کی دعوت دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے چند بااثر ساتھی شیخ مجیب کے 6 نکات کے خلاف مغربی پاکستان میں ایک زبردست پروپیگنڈا مہم چلا رہے تھے۔ ان حالات اور واقعات نے ملک کو ایک سنگین بحران میں دھکیل دیا۔ مجبوراً جنرل یحییٰ خان کی حکومت کو مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے فوجی کارروائی کرنا پڑی، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج اور شیخ مجیب الرحمان کی گوریلا فورس مکتی باہنی کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور مشرقی پاکستان میں اولین ایک اور امپورٹنٹ کردار بھارت کا تھا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد چند بڑے پاکستان نے اپنے بڑے دشمنوں بالخصوص بھارت کو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بڑا اچھا خاصا موقع فراہم کیا۔ ایک طرف بھارت نے ہر ممکن طریقے سے مکتی باہنی کی مدد اور حمایت کی، ساتھ ہی ساتھ جب پاکستان آزادی کے بعد سے مشکل ترین حالات سے دوچار تھا، بھارت نے ہائی جیکنگ کا ایک ڈرامہ رچا کر اپنی فضائی اور سمندری حدود پاکستانی طیاروں اور جہازوں کے لیے بند کر دیے۔ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر مغربی پاکستان کی فوج پر مشرقی پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی، دہشت گردی اور انسانیت سوز مظالم کے الزامات لگائے گئے۔ نتیجہ میں بھارتی حکمرانوں نے ان کے ملک میں بنگالی مہاجروں کی آمد اور بھارتی ٹھکانوں پر پاکستانی گولہ باری کے بے بنیاد الزامات لگا کر مشرقی پاکستان میں اپنی فوج داخل کر دی۔ پاک فوج کا ایسٹرن کمانڈر جو جنرل اے کے نیازی عبداللہ خان نیازی کی قیادت میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہا تھا، مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانی فوج کو 16 دسمبر 1971 کو دشمن کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ اگر بھارت یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرتا تو مشرقی پاکستان کبھی بھی بنگلہ دیش نہ بنتا۔ تو دیش تھا سانحہ مشرقی پاکستان کا وہ بنیادی فیکٹر۔ جی جناب، اب ہم پاکستان کے وسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو بے شمار وسائل دیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ افسوس اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ حکومتیں آتی ہیں، دعوے کرتی ہیں، لیکن کرتی کیوں کچھ نہیں ہیں۔ ایک تو ان کے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دوسرے اور ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں، بیرونی اندرونی دباؤ اس طرح کے ہوتے ہیں، کوئی اس فورس پر کام بھی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اپنے قدرتی وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے تھا تو آج پاکستان امریکہ سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ پاکستان کے قدرتی وسائل جنوبی ایشیا میں واقع 7,96,096 کلومیٹر رقبے پر مشتمل پاکستان قدرت کا ایک ایسا نمونہ انمول تحفہ ہے کہ خالق کائنات نے جن فیاضوں سے ہمارے ملک کو نوازا ہے وہ اتنے زیادہ بیش بہا اور لاسانی ہیں کہ ان کا مشاہدہ کرتے وقت بے اختیار ہمارا ذہن کلام الہی کی اس آیت شریف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ ہم پاکستان کے قدرتی وسائل کو درج ذیل زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو امپورٹنٹ وسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ مٹی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی معیشت
کہلاتی ہے کسی بھی ملک کی، یعنی ایگرو بیسڈ اکانومی، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی کہلاتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی زراعت کا زیادہ تر دار و مدار وہاں کی زمین اور مٹی پر ہوتا ہے۔ اگر زمین زرخیز اور مٹی میٹھی ہو تو زرعی ترقی کے امکانات قوی اور بڑے روشن ہوتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں زرخیز اور میٹھی مٹی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دریائے سندھ کی وادی ہمارے ملک کی سب سے بڑی زرخیز اور سرسبز و شاداب وادی ہے۔ پاکستان کی زراعت میں اس وادی کی اہمیت اتنی ہے جتنی اہمیت انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے۔ پاکستان کی مٹی کو ہم اندر ذیل 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: میدانی مٹی، پہاڑی مٹی، مرتفعی مٹی، ریگستانی مٹی۔ اب ہے پاکستان کے ایک اور نیچرل سورس واٹر یعنی پانی۔ آبی ذخیروں کے اعتبار سے پاکستان کا شمار دنیا کی خوش قسمت ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آبپاشی نظام موجود ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑ، کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم کی فلک شگاف چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ انہی چوٹیوں کی بدولت سارا سال پاکستان کے دریاؤں میں پانی رواں دواں رہتا ہے۔ دریائے سندھ جو پورے جنوبی ایشیا میں عظیم ترین دریا ہے، پاکستان کے دریاؤں میں سے سر فہرست ہے، جو چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ کے 2 مشرقی معاون دریائے جہلم اور پنجاب ہیں جو کوہ ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور براستہ کشمیر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریاؤں میں دریائے کنہار، دریائے سوات، دریائے کابل، دریائے کرم، دریائے گومل اور دریائے بولان شامل ہیں۔ پاکستان میں ان دریاؤں کا پانی نہ صرف آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مختلف مقامات پر ان پر ڈیم بھی تعمیر کرائے گئے ہیں جہاں ملکی ضرورت کے لیے ہائیڈروجن الیکٹرک پاور بجلی پیدا کرتے ہیں اور آبپاشی کے لیے بڑے پیمانے پر پانی بھی ذخیرہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور ڈیموں میں تربیلا، منگلا اور ورثہ قابل ذکر ہیں۔ جنگلات کسی بھی ملک کی معیشت، زراعت اور آب و ہوا میں جنگلات کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک میں جنگلات کا رقبہ اس کے مجموعی رقبے کا 20% ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں کل رقبے کے 4% سے بھی کم علاقے پر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ضلع راولپنڈی کے بعض علاقوں میں بھی جنگلات پاکستان کے موجودہ جنگلات کو ہم اندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی جو جنگلات ہیں ان کو ایک شمالی پہاڑی جنگلات، مغربی پہاڑی جنگلات، دامن کوہ کے جنگلات، دریائی اور نہری جنگلات، ریگستانی علاقوں کے خاردار جنگلات۔ ہماری آبادی کی ضروریات اور ہمارے ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقبے پر جنگلات لگائیں تاکہ سیلابوں کی تباہ کاریوں، زمین کی کٹاؤ، ماحولیاتی آلودگی اور درجہ حرارت میں بے پناہ اضافہ جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ اب ایک اور نیچرل سورس ہے، وہ ہے پہاڑ۔ پہاڑوں کے حوالے سے بھی پاکستان دنیا کے اہم ترین پہاڑی سلسلوں سے نوازا گیا ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش، کوہ سلیمان اور کوہ سفید شامل ہیں۔ پاکستان کے پہاڑوں کو ہم 2 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پاکستان کے شمالی پہاڑ، پاکستان کے مغربی پہاڑ۔ شمالی پہاڑ فلک شگاف اور برف پوش چوٹیوں، عظیم گلیشیئر، دل فریب جھیلوں، سرسبز جنگلات، حسین و جمیل وادیوں اور قیمتی پھلوں کے باغات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ مغربی پہاڑ نہ صرف تاریخی دروں جو جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے ملاتا ہے کے لیے مشہور ہیں۔ اب ہے معدنی ذخائر۔ قدرتی وسائل میں سے معدنی ذخائر کو ایک نہایت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ بعض ترقی یافتہ ممالک کی صنعتی ترقی کا راز یہی معدنی ذخائر ہے۔ پاکستان کی سرزمین اگرچہ بیش بہا معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر ابھی تک ہم ان کو ان مخفی خزانوں سے بھرپور استفادہ کرنے میں عالمگیر کامیابی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر بھی ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے اس شعبے میں خاصی پیش رفت کی ہے۔
پاکستان میں پائے جانے والی اہم معدنیات کی تفصیل ذیل میں ہے۔ وہ یہ ہے: قدرتی گیس 1952 میں سوئی بلوچستان کے مقام پر دریافت ہوئی والا قدرتی گیس توانائی کے ایک عظیم ترین ذخیرہ ہے۔ ابتدائی سروے کے بعد ماہرین نے یہاں گیس کی مقدار کا اندازہ 40,000 مکعب فٹ لگایا۔ ہم اپنی توانائی کی ضرورت کا تقریباً 35% اسی گیس فیلڈ سے حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں اور قصبوں کو سوئی گیس کی ترسیل کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایندھن کے علاوہ یہ گیس کھاد بنانے اور بجلی پیدا کرنے کے کام میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہے معدنی تیل۔ آج کے تیز رفتار دور میں پیٹرول اور پیٹرول کے دیگر مصنوعات کے بغیر صنعتی، اقتصادی اور زرعی ترقی کی گاڑی کو آگے لے جانے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ آج پیٹرول ہر ملک کے شہری کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک اہم ضرورت بن گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں معدنی تیل کی موجودہ ضروریات کا اندازہ تقریباً 90 ملین بیرل سالانہ ہے، جبکہ اس وقت ملک کی پیداوار 25.50 ملین بیرل سالانہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی ضروریات کا 70.50% تیل باہر سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ملک کی معدنی تیل کی زیادہ تر پیداوار سطح مرتفع پٹھوار سے حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب میں اٹک اور جہلم کے اضلاع تیل کی پیداوار کے لیے اہم ہیں۔ ان کے علاوہ ضلع راولپنڈی کے بعض علاقوں سے بھی تیل ملتا ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں ٹنڈو، آدم بدین کے مقام پر بھی معدنی تیل دریافت ہے۔ ایک اور نیچرل سورس نمک ہمارے کانوں کا جزو لائنفک ہے۔ کھانوں میں اس کے استعمال کے علاوہ اس سے سوڈیم کلورائڈ تیزاب بھی تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ معیار کا نمک وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پنجاب کے اضلاع جہلم، خوشاب اور میوالی میں نمک کے بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ صوبہ سرحد میں بہادر خیل، ضلع کوہاٹ اور سندھ کے ضلع تھرپارکر میں نمک کی بڑی بڑی کانیں ہیں۔ کھیوڑا کی نمک کوستانی نمک کی کانیں جو ضلع جہلم میں اپنے رقبے اور ذخائر کے اعتبار سے پوری دنیا میں نمک کی کانوں سے بڑی نمک کان ہے۔ نمک کے ان ذخائر اور کانوں کے علاوہ ہمارے ملک میں سمندری پانی سے بھی نمک حاصل کرنے کے کئی پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ کوئلہ معدنیات میں کوئلے کو قوت کا ایک اہم وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف انجنز، مشین اور کارخانے اس کی قوت سے چلائے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ دھاتوں کو پگھلانے کا کام بھی کرتا ہے۔ صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں کئی مقامات پر کوئلے کی کانیں ہیں۔ مالی سال 1996 میں یعنی 1996 کے دوران پاکستان میں کوئلے کی مختلف کانوں سے 3.82 ملین میٹرک ٹن کوئلہ نکالا گیا۔ ہم اپنا زیادہ تر کوئلہ اینٹ اور چونا کی بھٹیوں اور ریلوے انجنوں کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہے لوہا آئرن۔ لوہا طاقت کا سرچشمہ ہے جن سے مختلف اوزار، بڑی بڑی مشینیں، جہاز، راکٹ، گاڑیاں، بم وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں لوہے کے بڑے بڑے ذخائر صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں ہیں۔ ان میں سے اہم ذخائر مکڑوال، کالا باغ، سرگودا، ہزارہ، چترال، زیارت، بدین، چاغی اور کوئٹہ میں ہیں۔ پورے پاکستان میں صرف چترال میں اعلیٰ قسم کا لوہا موجود ہے، مگر وہاں تک رسائی، آمد و رفت میں مشکلات اور دیگر مسائل کی وجہ سے انہیں نکالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اسٹیل ملز کے لیے زیادہ تر خام مال بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ کرومائٹ یہ سفید رنگ کی ایک قیمتی دھات ہے جو لوہے کو فولاد میں بدلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھٹیاں تعمیر کرنے، فوٹوگرافی کی صنعت اور دیگر کیمیائی مقاصد کے لیے بھی یہ دھات استعمال کی جاتی ہے۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے مختلف پہاڑوں علاقوں میں اس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن آج کل اس کی ساری پیداوار مسلم باغ بلوچستان سے حاصل ہوتی ہے، جہاں سے 1997 کے دوران 20,000 میٹرک ٹن کرومائٹ نکالی گئی۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کرومائٹ کی پیداوار میں پورے ایشیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ایک اور قدرتی وسائل میں سے امپورٹنٹ سنگ مرمر، یہ خوبصورت اور قیمتی پتھر جو اہم عمارتوں نے فرش اور دیواروں پر لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، خاص کر صوبہ سرحد اور بلوچستان کے مختلف پہاڑی علاقوں محمد ایجنسی، ضلع سوابی، سوات، رسال پور اور ضلع چاغی بلوچستان سنگ مرمر کے لیے مشہور ہیں۔
ان کے علاوہ پنجاب میں بھی جھنگ ضلع اٹک میں بھی سنگ مرمر کا ایک ذخیرہ ملا ہے، اور پاکستان میں سنگ مرمر کی سالانہ پیداوار کا موجودہ اندازہ 360,000 میٹرک ٹن لگایا گیا ہے۔ چونے کا پتھر چونے کا پتھر سیمنٹ اور بلیچنگ پاؤڈر بنانے کے علاوہ دیگر کئی ایک صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے علاوہ ڈنڈوت، واہ، حیدرآباد اور کراچی سے یہ پتھر حاصل کیا جاتا ہے۔ گندھک ایک مفید اور اہم معدنی پتھر ہے جو تیزاب، مصنوعی کھاد، جراثیم کش ادوات اور بارود وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی پیداوار کے لیے صوبہ بلوچستان میں نوکنڈی کے قریب کوہ سلیمان مشہور ہے، جہاں سے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 40,000 میٹرک ٹن گندھک نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے سلیکا ریت۔ یہ ریت شیشہ سازی میں استعمال کی جاتی ہے۔ سلیکا کوئی ریت کی قسم ہے، اور اس کے ذخائر صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے کئی نیم پہاڑی اور ریگستانی علاقوں اور مقامات میں پائے جاتے ہیں۔ آتشی مٹی، اس مٹی سے مضبوط اینٹیں بنانی جاتی ہیں، اور اس کے ذخائر کوہستان نمک اور کالا چٹا کے مقام میں پائے جاتے ہیں۔ چائنا کلے، اس مٹی سے برتن، ٹائلز، سینیٹری کا سامان اور کھلونے تیار کیے جاتے ہیں، اور صوبہ سرحد میں اس کے ذخائر سوات، مالاکنڈ اور ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے قدرتی وسائل۔ اب اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے تو ہم اس سے بھی زیادہ چیز اپنے فوائد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج اتنا کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے اجازت دی تو آپ کی اگلی کلاس ہوگی۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ کا کورس ختم ہونے کو ہے، پھر آپ کا ایگزام ہوگا۔ اب ایگزام کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی والے جس طرح ہمیں ہدایت دیں گے اسی کے مطابق آپ کے ایگزام ہوں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و حامی ناصر ہو۔ والسلام۔